تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط نمبر 8 دعائے اتار یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط نمبر 8 پڑھ یا سن لے، اس کا دل نور قرآن سے روشن فرما اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی، جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے۔ ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب اتاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی۔ یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے۔ سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں۔ میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ الطور سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، جس پتھر و پہاڑ کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہے۔ 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو ان کی زندگی میں مرنے کے بعد تا قیامت کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ چھوڑنا کفار کے لیے ہے۔ 3، صوفیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز معراج کی یاد ہے، کہ معراج بھی شب میں چپکے سے ہوئی کہ کسی انسان کو اطلاع نہ دی گئی، تو چاہیے کہ تہجد پڑھنے والا نہایت خاموشی سے بغیر کسی کو جگائے ادا کرے، اور فجر کی سنتیں کچھ اندھیرے میں پڑھے، پھر کچھ استغفار اور ذکر الہی کرے، اجالا ہونے پر فجر کے فرض پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ النجم سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کلام اور کام رب کی طرف سے ہیں۔ 2، ہر فحش گناہ ہے مگر ہر گناہ فحش نہیں۔ فحش گناہ وہ جسے عقل انسانی برا سمجھے اور اس سے غیرت کرے، جیسے چوری، زنا وغیرہ۔ 3، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ کسی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے، یہ قاتل کے بجائے اس کے بیٹے یا بھائی کو قتل کر دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ 4، صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب غافل کو دنیا میں ہنساتا ہے، آخرت میں رلائے گا، یا قیامت میں جنتی کو ہنسائے گا، دوزخی کو رلائے گا، یا بادل کو رلاتا ہے، چمن کو ہنساتا ہے، یا مخلص کو بشارت سے ہنساتا ہے، ڈرا کر رلاتا ہے،
عارفین کے دل کو ہنساتا ہے، آنکھ کو رلاتا ہے۔ 5 قوم عاد 2 ہیں۔ پہلی عاد جن کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہ ہلاک ہوئے تیز آندھی سے۔ یہ عاد ابن ارم کی اولاد تھے۔ دوسری عاد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جن سے آپ نے مقام اریحا میں جنگ کی۔ 6 قرآن سن کر رونا محبوبوں کا طریقہ ہے، اس پر ہنسنا کفار کی علامت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ القمر سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، قرآن صرف یاد کرنے کے لیے آسان ہے، مسائل نکالنے کے لیے آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور رب حضور کو قرآن نہ پڑھاتا۔ 2، ہر زمانے میں اتنے لوگوں کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے جس سے قرآن شریف کا تواتر قائم رہے۔ سورۃ الرحمن سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب حضوری یعنی اللہ پاک کی نزدیکی کا شرف دنیا میں بھی حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے رب کے پاس شب گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ 2، مہربان استاد سعادت مند شاگرد کو سب کچھ پڑھا دیتا ہے۔ 3، جنت میں سب متقی ہوں گے مگر ان میں بھی پردہ ہوگا۔ پردہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، بلکہ جنت کے مکانات در و دیوار صرف پردے کے لیے ہوں گے، نہ کہ چوروں سے حفاظت و سردی گرمی اور بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے، کہ وہاں یہ نہیں۔ 4، اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ سورۃ الواقعہ سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، مقربین اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ نیک بندوں کو نامہ اعمال دیے ہی نہ جائیں گے، نہ دائیں ہاتھ میں نہ بائیں میں، ان کا حساب کوئی نہیں۔ ایسے ہی بچے کہ ان کے پاس اعمال کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ سورۃ الحدید سے حاصل ہونے والی 7 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوق ہیں اور آخر میں ظاہر ہوئے۔ نور محمدی سب پر ظاہر، حقیقت محمدیہ تک کسی عقل کی رسائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن و کافر کو جانتے پہچانتے ہیں۔ 2، عوام کے ساتھ رب کا علم و قدرت ہے، خواص کے ساتھ اس کی رحمت، دشمنوں کے ساتھ اس کا غضب۔ 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے راہ خدا میں خیرات کی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ 4، قرض حسن وہ ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، مقروض سے نفع نہ لے اور تقاضا نہ کرے۔ 5، بندہ اور مولا میں نفع سود نہیں، رب نے قرض پر زیادہ عطا کا وعدہ فرمایا ہے۔ 6، مومن کا دنیا میں مرتے وقت، قبر میں، میدان محشر میں آرام اور خوش و خرمی اس کے اعمال کا اصلی عوض یعنی بدلہ نہیں، اصلی عوض انشاءاللہ جنت ہے جو ان سب کے بعد ہے۔ 7، آدم علیہ السلام جنت سے لوہے کے 5 اوزار لائے۔ آہرن یعنی لوہے کا وہ بٹا جس پر لوہار لوہا کوٹتے ہیں، ہتھوڑا، سوئی، پھاوڑا، لگن یعنی تھال، تسلا۔ سورۃ المجادلہ سے حاصل ہونے والی 14 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حضور کی باندی غلام ہیں، حضور سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ 2، بیوی کو ماں کہنا گناہ ہے اور اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی۔ 3، جب حاکم خود واردات پر گواہ ہو تو مجرم کا بچنا ناممکن ہے۔ 4، یہ تصور کہ خدا میرے ساتھ ہے تقوی اور توکل کی اصل ہے۔ 5، دنیا اور قبر میں مکمل حساب نہیں ہو سکتا کیونکہ بندہ کچھ اعمال کر چکا ہے، کچھ کرنا باقی ہے۔ قبر میں اعمال جاریہ کے کچھ ثواب آنے باقی ہیں، اس لیے
حساب کے واسطے قیامت کا دن مقرر ہے. اسی دن سب کو سارے اعمال کی خبر دی جائے گی. 6. مسلمانوں کی خلوت جلوت کی طرح پاکیزہ چاہیے. اکیلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے. وہ عالم مبارک ہے جو اپنی تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سوچے. وہ بدنصیب ہے جس کا وقت حضور کی اہانت معاذ اللہ توہین سوچنے میں گزرے. 7. توکل دو قسم کا ہے، توکل عام، توکل خاص. اسباب چھوڑ کر رب پر نظر رکھنا توکل خاص ہے. اسباب سے تعلق رکھ کر مسبب اسباب یعنی اللہ پاک پر نظر توکل عام. 8. بزرگوں کے لیے جگہ چھوڑنا، ان کی تعظیم کرنا مسجد میں بھی جائز بلکہ سنت ہے. 9. مسلمان بھائی کی تعظیم رب کو بڑی پیاری ہے کہ اس پر اجر کا وعدہ فرمایا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب. 10. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا وجوب منسوخ ہو گیا مگر استحباب باقی ہے. 11. رب سے عرض و معروض کرنی ہو یعنی نماز پڑھنی ہو تو صرف وضو کافی، مگر رب کے محبوب سے کچھ عرض کرنا ہو تو صدقہ دینا واجب تھا، مگر اب یہ حکم نہیں. حضور سے کلام کرنا بھی اعلی عبادت ہے. 12. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مدینہ مطہرہ کی حاضری کے بعد یکدم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تقوی اس حاضری کی نعمت کا شکریہ ہے. ایسے لوگ دین و دنیا میں کامیاب ہیں. ان زائرین کی آنکھوں کی زیارت بھی عبادت ہے. شعر. جنہاں اکھیاں دل بر ڈٹھا، او اکھیاں تک لیاں، تو ملیں تا ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں. 13. اپنے گناہ کا انکار یا جھوٹے بہانے بازی ڈبل گناہ ہے. اقرار گناہ عبادت ہے. 14. مومن کامل کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل کفار کی طرف نہیں جھکتا اور ان سے مطلقاً الفت نہیں ہوتی. اس کے ماں باپ بھائی بہن کافر ہوں تو اس کے دل میں ان سے الفت نہیں ہوتی. محبت الہیہ دل میں دشمنان دین کی محبت نہیں آنے دیتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سورۃ الحشر سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں. نمبر 1. مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. جس کے دل میں کسی صحابی سے عداوت یعنی دشمنی بغض ہے وہ مومن نہیں. 2. رب سے ڈر 4 طرح کا ہے. گناہ کرنے پر سزا سے ڈرنا، نیکی کر کے ناقبول ہونے سے ڈرنا، اس کی عظمت سے ڈرنا، اس کے وعدوں کے خلاف ورزی ہونے سے ڈرنا یا فقط ہیبت سے ڈرنا. 3. ایک ساتھ کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے، مگر فکر سے مراد سوچنا ہے. رب کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد یعنی تعریفیں، اپنے گناہ سوچنا، یہی مراقبہ یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف دل لگانے کی اصل ہے. دیدار الہی اور طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب شریف پہاڑ سے زیادہ قوی و مضبوط ہے کہ اللہ کا خوف، اسرار الہی سے واقفیت علی وجہ الکمال یعنی مکمل طور پر حاصل ہے، پھر اپنے مقام پر قائم ہے. طور پہاڑ تجلی الہی کی تاب نہ لا سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین ذات الہی کا نظارہ کیا، پلک بھی نہ جھپکی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ما زاغ البصر وما طغى پارہ 27 سورہ نجم آیت 17. ترجمہ کنز العرفان. آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. سورۃ الممتحنہ سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، دعا میں بار بار ربنا کہنا اچھا ہے. خیال رہے کہ گناہگار گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور بعض نیک کار نیکی کر کے توبہ کرتے ہیں کہ خدایا تیری بارگاہ کے لائق نیکی نہ ہوئی.
سورۃ الصف سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وہ مصنوع یعنی تخلیق ہے کہ دست قدرت کو بھی ان پر ناز ہے۔ سورۃ الجمعہ سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، قدوس، وہ جو ہر عیب سے ایسا پاک ہو کہ کوئی عیب اس کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے، اس کا جھوٹ بالذات یعنی جھوٹ بولنا ناممکن ہو۔ 2، ایمان و اعمال پاکی کے اسباب ہیں، مگر دل کی پاکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ 3، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ 4، خواب میں خدا تعالی یا عالم ملکوت یعنی چھپے ہوئے جہان کو دیکھنے کا نام معراج نہیں، معراج صرف نبی سے خاص ہے اور نبی خدا سے خاص۔ بعض بزرگوں نے خدا یا جنت وغیرہ کو دیکھا تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، نہ ان کا دیکھنا معراج کہا جا سکتا ہے۔ 5، ہدایت و ایمان یا صحابیت اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے، ان کی غلامی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شعر، بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ ترجمہ، بس مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کی وجہ سے خوش نصیب ہوں۔ 6، بعض مومنوں کو موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ شریف میں نماز جمعہ کی بوقت خطبہ صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ عہد صدیقی و فاروقی میں بھی ایسا ہی رہا، مگر زمانہ عثمانی میں ایک اور اذان بڑھائی گئی۔ 8، جمعہ کے دن کا نام عربی میں عروبہ تھا، کعب ابن لوی نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ 9، خطبہ جمعہ بلکہ ہر خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے، خطبہ جمعہ کے درمیان بیٹھنا بھی سنت ہے۔ سورۃ المنافقون سے حاصل ہونے والی 7 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا منافقوں کا کام ہے، مومن کو اس کی ضرورت نہیں، اسے لوگ بغیر قسم کے ہی مسلمان جانتے مانتے ہیں۔ 2، دعا کرانا اور ہے، دعا لینا کچھ اور۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا لیتے تھے، اور منافق کبھی کبھی ریاکاری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کراتے تھے۔ 3، ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین یعنی کمینہ کہنا حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان و نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں۔ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اس لیے مومن کی نعش اور قبر کی بھی عزت ہے۔ جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے۔ 4، نہ تو بال بچوں کو چھوڑو نہ اللہ کا ذکر۔ فارسی مقولہ ہے، دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام میں اور دل اللہ پاک کی یاد میں رہے۔ 5، صوفیہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رکھو، جب بھی جان نکلے تو اللہ کے ذکر پر نکلے۔ تر یعنی گیلی لکڑی کو آگ نہیں جلاتی، تر زبان کو دوزخ کی آگ نہ جلائے گی۔ 6، صوفیہ رحمت اللہ علیہم کے نزدیک اللہ کی ہر دی ہوئی چیز میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کچھ سانس اللہ کے لیے، کچھ قدم اللہ کے لیے چلے، کچھ نظریں اللہ کے لیے پڑھیں، کچھ باتیں اللہ کے لیے بولی جائیں۔ 7، حدیث شریف میں ہے کہ تندرستی میں صدقہ و خیرات کا ثواب موت کے وقت صدقہ سے دگنا ہے۔ سورۃ التغابن سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، انسانی صورت بگاڑنا حرام ہے، لہذا ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورتوں کی شکل یا عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔
رب نے جو صورت بخشی وہی اچھی ہے۔ 2. نیکیوں کی برکت سے بری خصلتیں بھی جاتی رہتی ہیں اور گزشتہ گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ 3. جو بیوی بچے اللہ کی اطاعت، نماز، حج، ہجرت سے روکیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی نہ ماننا چاہیے۔ 4. خوش دلی سے خیرات کرنا قرض حسنہ کہلاتا ہے، چونکہ اس کی جزا ضرور ملے گی، لہذا یہ گویا قرض ہے، اور چونکہ جزا خرچ سے کہیں زیادہ ملے گی لہذا یہ حسن ہے۔ کبھی اس قرض کو بھی حسنہ کہہ دیتے ہیں جس کو معاف کر دیا جائے۔ سورۃ الطلاق سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، مرد کو عدت کا شمار یعنی حساب رکھنا چاہیے کیونکہ عورتیں حساب میں کچی ہوتی ہیں۔ 2، ایمان یہ کہ تمام عقائد اسلامیہ کو دل سے مانے، بغیر نبوت صرف توحید ماننا دوزخ کا راستہ ہے۔ شیطان مشرک نہیں، وہ پکا موحد ہے مگر دوزخی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ سورۃ التحریم سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، قسم کا کفارہ صرف اس دین یعنی اسلام میں ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ نہ تھا، اس لیے رب تعالی نے ایوب علیہ السلام کو کفارے کا حکم نہ دیا بلکہ قسم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو مار دیں۔ سورۃ الملک سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، دنیا میں ہر شخص کو انہی اعمال کی رغبت ہوگی جس کے لیے وہ بنا ہے، یہ قانون ہے۔ قدرت یہ بھی ہے کہ عمر بھر کے گناہ گار و کافر کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کر جنتی بنا دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر۔ خوف خدا کی بہترین مثالیں۔ 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے شریف سے بھنی ہوئی کلیجی کی خوشبو آتی تھی، آپ کا جگر خوف الہی میں بھن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ یہ ہے خوف خدا۔ اللہ تعالی ان پاک سچوں کے طفیل ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنا خوف نصیب کرے، آمین۔ سورۃ القلم سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، رب ستار العیوب یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے، لیکن جو اس کے محبوب کو عیب لگائے رب اس کی پردہ دری یعنی عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سورۃ المعارج سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کمال ہے، پڑھ کر چھوڑ دینا برا۔ اگر کوئی شخص تہجد شروع کر دے تو ہمیشہ پڑھے، اللہ تعالی بندہ مومن کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب، حرص، ہوس وغیرہ سے بچا لے گا۔ نماز بڑی پیاری عبادت ہے۔ 2، صبر جمیل وہ ہے جو محض رضائے الہی کے لیے کیا جائے، اسی صبر پر اجر ملے گا۔ 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان و محبت کی نگاہ سے دیکھنا مومن اور صحابی بنا دیتا ہے، بغض و عداوت کی نگاہ سے دیکھنا کفر کا موجب یعنی سبب ہے۔ آنکھ ایک ہے مگر اس کی نگاہیں مختلف، ماں کو دیکھنے کی اور نگاہ، بیوی کو دیکھنے کی دوسری نگاہ، اسی طرح اولاد اور باپ اور دوستوں کو دیکھنے کی الگ الگ نگاہیں، لہذا جناب مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بھی صدیقی نگاہ چاہیے۔ ابو جہلی نگاہ مضر ہے، دوربین سے دور کی چیز اور خوردبین سے چھوٹی چیز دیکھی جاتی ہے، اسی طرح محبوب بن نگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، جملہ عالم بے خبر بودے ترا۔ ترجمہ، اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو تیری نظر میں ساری کائنات کچھ حیثیت نہ رکھتی۔ پھر اس نگاہ کو تیز کرنے کے لیے ممیرہ یعنی بینائی تیز کرنے کی دوا اور سرمے کی ضرورت ہے۔ اس نگاہ کو تیز کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے دروں کی خاک اکسیر ہے۔ شعر، سرمائے کن در چشم خاک اولیاء، تاب بینی از ابتدا تا انتہا۔ ترجمہ،
اولیاء کے در کی خاک کا سرما آنکھوں میں لگا تاکہ تو ابتدا سے انتہا تک دیکھ سکے۔ 4، جب ہدایت نصیب میں نہ ہو تو نبی کی صحبت سے بھی نہیں ملتی۔ نبی کی صحبت رحمت کی بارش ہے، بارش اسی تخم کو اگائے گی جو بویا گیا ہو۔ بارش خاردار یعنی کانٹے والے کو باردار یعنی پھل والا نہیں کر سکتی۔ 5، کلام دل میں تب ہی اثر کرتا ہے جبکہ متکلم یعنی کہنے والے کا وقار دل میں موجود ہو۔ کفار کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار نہ تھا، واعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تبلیغ میں پہلے اپنی معرفت یعنی پہچان کرائی۔ فرمایا کیف انا فیکم، یعنی میں تم میں کیسا ہوں۔ 6، سال میں 360 مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب، کیونکہ ہر روز سورج نئی جگہ طلوع و غروب ہوتا ہے۔ سورۃ النوح سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، صالحین کی صحبت سے بھاگنا محرومی کی علامت ہے۔ سورۃ الجن سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، جنات کی پناہ لینا حرام ہے کہ اس سے ان کی سرکشی بڑھتی ہے۔ نبی ولی کی مدد لینا جائز کہ ان بزرگوں میں اس سے تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا تو بالکل شہاب یعنی تارے ٹوٹا نہیں کرتے تھے یا بہت کم، اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند نہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جنات کو آسمانوں سے روکا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے عالم میں انقلاب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش و فرش کے بادشاہ بنا کر بھیجے گئے۔ سورۃ المزمل سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، شروع اسلام میں نماز تہجد واجب یا فرض تھی۔ سورۃ المدثر سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، دوزخ سے ڈر کر لوگ ایمان و تقوی و عرفان اختیار کرتے ہیں، یہ خوف ہی انسان کو سیدھا کرتا ہے۔ سورۃ الدہر سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، اپنا مرغوب تبع یعنی پسندیدہ کھانا خیرات کرنا چاہیے، اسی لیے فاتحہ میں میت کا مرغوب کھانا خیرات کرتے ہیں، نیز اپنی زندگی تندرستی میں خیرات کرتے ہیں جبکہ خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تندرستی کا صدقہ افضل ہے۔ 2، بعض علماء و مشائخ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے بھی کوئی دنیاوی عوض کی امید نہیں رکھتے، فرماتے ہیں علم روحانی غذا ہے، اس کی خیرات بھی محض رضا الہی کے لیے کرنی چاہیے، مگر شاگرد اور مرید کو شکریہ اور خدمت ضروری کرنی چاہیے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ 3، صبر 4 طرح کا ہے۔ نمبر 1، اطاعت پر صبر، 2، معصیت سے صبر، 3، صدمہ اولا پر صبر، 4، آفات و مصائب میں صبر۔ اہل بیت رسول میں یہ چاروں صبر پوری طرح موجود ہیں۔ 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف حلقہ سے ہوا کرتی تھی کہ وہ جنتی مجلسیں تھیں، اب بھی ذکر کی، وعظ کی، کھانے کی مجلسیں گول حلقہ کی طرح ہونی چاہیے تاکہ ان پاک مجلسوں کی نقل ہو جائے۔ 5، رب کا راستہ وہ عقائد یا جسمانی و قلبی اعمال ہیں جن کے ذریعے سے رب مل جائے۔ اس راستے کی نشانیاں انبیاء کرام علیہم السلام و اولیاء رحمت اللہ علیہم ہیں۔ جس دین میں اولیاء اللہ ہیں وہ رب کا راستہ ہے، اس لیے اولاد یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 133۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ پھر راستے 2 ہیں، ایک کھلا جو سیدھا، دوسرا تنگ گلیاں۔ پہلے کو شریعت، دوسرے کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت پر ہر شخص بآسانی چل سکتا ہے مگر دیر سے پہنچتا ہے، طریقت پر صرف واقف کار کے ذریعے جانا ہوتا ہے
مگر جلد پہنچا دیتا ہے۔